السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم جنوری کا نصاب کا سیکنڈ چیپٹر نظم میرے نغمے تمہارے لیے ہیں کہ بلند خوانی کریں گے، اور اس کے شاعر جو ہیں وہ جمیل الدین عالی ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا تعارف پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب کتاب کا پیج نمبر ہے 175، صفحہ 175 نکال لیجئے۔ میں اس کی آپ کے سامنے مثالی بلند خوانی پیش کرتی ہوں، پھر ہم اس کے شاعر کا تعارف بھی پڑھیں گے۔ اس کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی، اور یہ بہت ہی مشہور نغمہ ہے، جو کہ مشہور قومی نغمہ ہے، جو کہ اکثر جشن آزادی کے مواقع پر اور دیگر قومی تہوار پر بہت زیادہ سنا اور گایا جاتا ہے۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کریں سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم۔ اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، بیویوں ماؤں بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں جگمگائیں، جیسے خاموشیوں کی زباں سے دے رہی ہوں وہ تم کو دعائیں۔ قوم کے اجری پاسبانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر، ساتھ جائے گی پرواز میری۔ چاند تاروں کے اے پاسبانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت نغمہ ہے یہ، مشہور قومی نغمہ، جو کہ جب بھی سنتے ہیں ہمیں جو ہے فوجیوں کی جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے۔ اس میں زیادہ تر ذکر جو ہے وہ افواج پاکستان کا ہے۔ تو آئیے اب میں اس کے بارے میں آپ کو جمیل الدین عالی کے بارے میں تھوڑا سا ایک پیراگراف لکھاتی ہوں، جس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ نوابزادہ مرزا جمیل الدین احمد خان، جو کہ 1925 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 2015 میں ہوئی۔ نوابزادہ مرزا جمیل الدین عالی ہندوستان میں پیدا ہوئے، دہلی سے BA کیا، محکمہ انکم ٹیکس میں افسر ہوئے، پھر ایوان صدر میں افسر کار خاص، نیشنل بینک میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ، پاکستان بینکنگ کونسل میں اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ جمیل الدین عالی معروف ادیب اور بیوروکریٹ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ کام کیا۔ ان کی مشہور تصانیف میں دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، نقار خانے میں، لا حاصل اور جیوے جیوے پاکستان جیسی کتابیں اور شعری مجموعے جمیل الدین عالی کے ادبی شاہکار ہیں۔ جمیل الدین عالی پاکستان کے عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے مختلف صنف سخن اور ان کی جہتوں میں کام کیا، جن میں غزلیں، نظمیں، دوہے، گیت اور ترانے اور کالم نویسی بھی شامل ہے۔ اس طرح سے میں نے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے جو ہے جمیل الدین عالی کا پیش کیا ہے، جس کو آپ سن کے کمپیوٹر پیج پر خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نظم کو ٹائٹل پیج بنائیں گے، سیکنڈ پیج پر آپ جمیل الدین عالی کا تعارف لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم جو نظم ہے میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اس کے وضاحت میں پیش کرتی ہوں، پھر تشریحات میں بتاؤں گی کون کون سے آپ کو بند کی اس میں تشریح جو ہے وہ کرنی ہے۔ پورے بند تو ہم نہیں کریں گے، اس میں سے چند بند جو کہ ہمیں کرنے ہوں گے بتا دوں گی کون سے کرنے ہیں، اور فی الحال میں پوری نظم کی آپ کو وضاحت دے دیتی ہوں تاکہ نظم آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے
نظم کی وضاحت کرتے ہیں، اس کے مختلف بند پڑھتی ہوں اور ساتھ ساتھ ایک ایک بند کی میں آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتی جاتی ہوں۔ بند نمبر 1 میں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، سرفروشی ہے ایمان تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم۔ اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اب اس بند میں شاعر جو ہیں وہ جمر الدین عالی اپنے وطن کے فوجی جوانوں جو سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، لڑتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے انہوں نے نغمہ گایا ہے اور ان کو کہا ہے کہ یہ میرے وطن کے سجیلے جوان ہیں۔ سجیلے کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت کو۔ تو یہ میرے وطن کے کون ہیں؟ سجیلے جوان ہیں، اور میں جتنے بھی نغمے گاتا ہوں یا میں جتنے بھی نغمے لکھے ہیں وہ سب کے سب نغمے میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ کن کے؟ اپنے وطن کے فوجیوں کے نام۔ سرفروشی ہے ایمان تمہارا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے فوجی جوان ہیں ان کا ایمان اور ان کا یقین کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنا، اپنا سر قربان کرنا، سر کو اپنے بیچ کر وطن کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں اور اپنے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں، اور ہمت والے ہیں۔ کس چیز کے پرستار ہیں؟ جرت کے پرستار ہیں، ہمت کے پرستار ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، بہت بہادر ہیں، بہت حوصلہ مند ہیں، کیونکہ وہ سرحد پر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم۔ کیسی دیوار ہے؟ شاعر کہہ رہے ہیں فلک بوس دیوار، یعنی کہ ایسی مضبوط دیوار جو آسمانوں کو چھوتی ہے، بلندیوں کو بوسہ دیتی ہے۔ فلک بوس دیوار جس کو عبور کرنا آسان نہیں ہے، وہ اپنے وطن کی خاطر جو ہے سیسہ پلائی دیوار کی مانند کھڑے ہو جاتے ہیں، فلک بوس دیوار بن جاتے ہیں جن کو دشمن آسانی سے عبور نہیں کر سکتا۔ اے شجاعت کے زندہ نشانوں، اور تم کیا ہے ہمارے یہ فوجی جوان؟ یہ بہادری کے نشان ہیں، شجاعت کے نشان ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اس عظیم مسلم قوم کے افواج ہیں جن میں جو ہے وہ، اگر ہم ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک سے ایک سپہ سالار جو ہیں اس میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ انہی سپہ سالاروں کی نشانی ہے، جیسے خالد بن ولید، طارق بن زیاد، ان افواج کی جو ہے یہ ان کے ہی جیسے جو ہیں وہ جری ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، یعنی جتنے بھی نغمے جو ہیں وہ میں تمہارے لکھ رہا ہوں، جو کلام ہے وہ سب کا سب میں اپنے فوج جوان کے نام کرتا ہوں۔ بیویوں، ماؤں، بہنوں کی نظریں تم کو دیکھیں تو یوں جگمگائیں، اور یہی وجہ ہے کہ بیویاں، فوج جوانوں کی جو بیویاں ہیں اور جن ماؤں نے اپنی بیٹوں کو سرحدوں پہ جانے کی اجازت دی ہوئی ہے، جنہوں نے اپنی جو ہے وہ جن کو چھوڑ کر وہ چلے جاتے ہیں، بہنیں، مائیں، ان کی نظریں اپنے دروازے پہ لگی رہتی ہیں کہ میرے جو ہے سپاہی جو ہے وہ کب آئیں گے، فوجی کب آئیں گے، کیونکہ وطن کی حفاظت کے لیے وہ اپنا گھر کا سکھ چین، اپنے عظیم رشتے، ماں، بہن، بیویوں کو سب کچھ چھوڑ کر وہ سرحدوں کی حفاظت کرنے چلے جاتے ہیں، اور ان کی بیویاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں جو ہیں وہ ان کی منتظر رہتی ہیں۔ تم کو دیکھیں تو یوں جگمگا، جیسے ہی وہ آتے ہیں جب، تو وہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ جگمگا اٹھتی ہیں، چمکنے لگتی ہیں، جیسے خاموشیوں کی زباں سے دے رہی ہوں تم کو دعائیں۔ وہ خاموش ہوتی ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ بہادری جو اپنے وطن کے سپاہی جو ہیں، جو ان کے جو بھائی ہیں، شوہر ہیں، وہ ان کو بھیجتی ہیں سرحد پہ لڑنے کے لیے، اور کیا ہوتی ہیں وہ خاموش ہو جاتی ہیں، ان کے اندر ان کے جذبے سچے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتی، جدائی کو برداشت کرتی ہیں، تو اب وہ خاموشی سے ان کو رخصت کرتی ہیں سرحدوں پر جانے کے لیے، اور اور پھر ساتھ ساتھ وہ ان کو دعائیں بھی دیتی ہیں۔ قوم کے جری پاسبانوں،
میرے نغمے تمہارے لیے. کہتے ہیں شاعر کہ تم جو ہے بہادر قوم کے، مسلم قوم کے، پاکستانی قوم کے جری ہو، بہادر ہو اور حفاظت کرنے والے ہو، پاسبان ہو اپنے وطن کی. میرے نغمے تمہارے لیے، جو کچھ میں نے نغمے لکھے ہیں، جو تحریر کیے ہیں، وہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں. تم پر جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری. میرے علاوہ اتنے شاعروں بھی جو بھی تم پر لکھا، جن افواج پاکستان پر جو بھی لکھا گیا، اس میں میری آواز بھی شامل ہے. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر، ساتھ جانے کی پرواز میری. اور انشاءاللہ تعالی جب تم اپنے وطن کی خاطر جان دے دو گے اور تمہاری روح جو ہے وہ آسمان میں پرواز کرے گی، تو اس وقت میری آواز تمہارے ساتھ جائے گی، میری صدائیں جو نغموں کی تمہارے ساتھ جائیں گی. چاند تاروں کے پاسبانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اور یہی وہ پاسبان ہیں جو ہمارے وطن کے جھنڈے کی جو چاند تارہ بنا ہوا ہے، اس کی حفاظت کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر قربانیاں پیش کرتے ہیں. اس لیے شاعر کرتے ہیں کہ میرے سارے نغمے، سارا کلام جو ہے وہ ان نوجوانوں کے، ان پاسبانوں کے نام ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے آپ کو اس نظم کی وضاحت پوری پیش کر دی ہے. اب تشریح آپ خود کریں گے اس کی. ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال آپ نے کیا کرنا ہے، ٹائٹل پیج بنانا ہے اور شاعر کا تعارف لکھنا ہے. تشریح کا کام میں اگلی کلاس میں کراؤں گی. اور اس کے علاوہ کاپیاں چیکنگ کے لیے آپ لوگ بھیجتے رہیے، جیسے بھیجیے. آج بھی کاپیز آئی ہیں اور کل بھی مجھے کاپیز اسی طریقے سے آپ بھیجتے ہیں تاکہ آپ کا کام پراپر چیک ہو جائے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.